شوگر ہمارے اس ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشین سب کانٹیننٹ میں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا میں ہمارا پاکستان کا چوتھا نمبر ہے ڈائبٹیز کی پریولنس میں۔ پہلے یہ بڑوں کا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا تھا، بیکاز زیادہ تر یہ موٹاپے کے ساتھ اور لائف سٹائل میں جو چینجز آ رہے ہیں اربنائزیشن کے ساتھ، یعنی چلنے کی بجائے گاڑیاں استعمال کرنا، بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا، بچوں میں بھی اب چونکہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس لیے ڈیو ٹو دس لائف سٹائل اب یہ اس کی ایج جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی 40 سال سے 30 سال سے 20 سال سے اب چھوٹے بچوں میں بھی یہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا۔ شروع میں جو بچوں میں ٹائپ آف ڈائبٹیز تھی دیٹ واز سمپلی صرف ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی، جو کہ انسولین سے ٹریٹ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن اب ٹائپ 1 کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی چھوٹے بچوں میں نظر آنی شروع ہو گئی ہے، اور وجہ وہی موٹاپا ہے، جو رہن سہن ہے، جو اس میں چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے۔ سمٹم کیا ہوتی ہیں اس کے سمٹمز میں جب کوئی موٹاپا پہلا سمٹم ہے، یہ شوگر کے آنے سے پہلے اگر بچہ موٹا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی پیشاب کی زیادتی ہونا، پیاس زیادہ لگنا، یہ چیزیں۔ اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو اس میں وزن گرنا، جو کہ بچوں میں عام طور پہ زیادہ ہے، ایک دم سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے، پیاس بہت زیادہ لگنے لگ جائے، پیشاب زیادہ آنے لگ جائے، جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں زیادہ بننی شروع ہو جائیں، بار بار انفیکشن ہونے لگے، تو ایک دم سے وزن کا گرنا، یا پھر بچپن میں اگر موٹا زیادہ بچہ ہو تو آہستہ آہستہ پھر یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ عام طور پہ بچوں میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کو بتایا کہ اس میں وزن کم ہوتا ہے، وہ تو ابھی اس کی پریونشن ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی تک اس کو ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں موروثی چیزیں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں اور وہ جینیٹکس سے اس کا زیادہ لنک ہے، لیکن جہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں ٹریٹمنٹ اللہ کا شکر ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو بچوں میں ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے انسولین کی کمی، اور انسولین جو جس طرح کی ہمارے جسم میں ہے، جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے، وہی والی انسولین ہیومن انسولین کے نام سے ٹیکے کی شکل میں موجود ہے، تو وہ اگر ان کو دے دی جائے تو یہ پوری طرح سے ریورس ہو جاتی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان روکڑی ہے، اور ڈائبٹیز پر میں یہ کہنا چاہوں گی، ڈائبٹیز 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 بچوں میں ہوتی ہے اور اس میں انسولین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، انسولین کی ایبسولوٹ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے بچوں کو انسولین دینی ہوتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، چھوٹے بچوں کو، اور یہ موسٹلی 25 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہوتی ہے۔ اور کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو جائے، مطلب جیسے بچوں میں ہمارے ادھر ہوتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل ہی ان کی زندگی ختم ہو گئی اور یہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اور اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کو کمزوری ہو جائے گی، کچھ زیادہ سے نہیں کھائیں گے تو یو کین ڈائی ڈیو ٹو اسٹارویشن۔ تو اسی طرح انسولین کی بھی جسم میں پینکریاز انسولین بناتا ہے، اور انسولین کی کمی کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو گلوکوز کی میٹابولزم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی، گلوکوز سے آپ انرجی لیتے ہیں، انسولین نہیں ہوگی تو گلوکوز سے آپ انرجی نہیں لے سکتے۔ تو جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسولین بھی آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انسولین جو دینے کے لیے ہمیں انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، ابھی کچھ اسٹڈیز ہیں جن میں یہ ہے کہ انسولین اورل فارم میں آ جائے گی، ٹیبلٹ فارم میں، تو دین اٹ وڈ بی ایزی فار دا پیپل ٹو ٹیک اٹ اورلی، اور جب تک وہ نہیں آتی تو انسولین کے انجیکشن لگانا ایک خوراک کی طرح ہے، جیسے آپ خوراک کھاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس میں ایسا کوئی اتنی مسئلے والی بات نہیں، دے آر لائک دا نارمل پیپل، بس ان کی جسم کے اندر ہے۔ بچوں میں اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں؟ سمٹمز بچوں میں ہوں یا بڑوں میں ہوں، سبھی میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ پیشاب زیادہ آتا ہے، اس میں بھوک زیادہ لگ سکتی ہے، پانی کی تھرسٹ زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا وزن کم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی علامات ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ تو فاسٹنگ ہم بلڈ شوگر لیولز کراتے ہیں، HbA1c لیولز کراتے ہیں، ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں
کوئی بھی بندہ عام آدمی جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں دے کین گوگل دا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا آف دا ڈائبٹیز. اٹ از سیم فار دا چلڈرن اینڈ ایڈلٹس. اور یہ ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے. اور WHO تو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو ڈیزیزز میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی وہ، کیونکہ یہ مینیجیبل چیزیں ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اٹ ڈپازٹیڈ ان ڈفرینٹ آرگنس، تو پھر اس کے وہاں ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے دیر اٹ کازز دا ڈیمیجز ٹو دا ڈفرینٹ آرگنس. تو اگر آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے، اور اس میں آپ کی جو سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی یا اس کے گھر والوں کی، دیٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ پراپر ٹائمنگ میں اپنی شوگر لیول چیک کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا شوگر لیولز آپ نے اس کو ڈوز دینی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں.